سو لکنگ تھرو دا لینس آف پیسیمزم، وہ جو پیسیمزم کا ایک لینس کریٹ کیا تھا مالتھس نے اور پال الرک نے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار فردر بایولوجسٹ، انوائرمنٹلسٹ، اکانومسٹ اور دوسرے ریسرچرز اس بات پہ غور کرنے لگ گئے کہ آنے والے وقت میں اگر پاپولیشن اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو دنیا کے وسائل پہ اس کا کیا اثر ہوگا. اور یہ جو اینک انہوں نے، آپ یہ کہہ لیں کہ جو پیسیمزم کی لگائی تھی، اس کے بعد انہوں نے بہت سی پریڈکشنز کی. ایک بڑا مشہور آرٹیکل ہے مارک جے پیری کا، پروفیسر آف اکنامکس ایٹ مشیگن یونیورسٹی. انہوں نے ایک لسٹ اس آرٹیکل میں پریزنٹ کی ہے جو کہ رانگ پریڈکشنز آج تک 1970 سے لے کے آج تک بہت سے لوگوں نے کی ہیں. اور بیسیکلی یہ آرٹیکل جو تھا وہ ریزن میگزین میں رونلڈ بیلے کی طرف سے پبلش ہوا تھا 2000 میں. میں آپ کے سامنے ان رانگ پریڈکشنز کی، اس پیسیمسٹ ویو کی کچھ تفصیل پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھیں اس کو. پہلی پریڈکشن یہ تھی جو کہ بڑے مشہور پروفیسر جنہوں نے یہ بک لکھی تھی دا پاپولیشن بوم، ان کی چند پریڈکشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دی فرسٹ ون از population will inevitably and completely outstrip whatever small increases in food supplies we make. انہوں نے یہ کہا کہ بے شک فوڈ کی رفتار، جو فوڈ ریسورسز ہیں اس کی رفتار بڑھ رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پاپولیشن اس کو کراس کرے گی، اور یہ بات طے شدہ ہے. پھر فردر وہ یہ کہتے ہیں کہ دی ڈیتھ ریٹ ول انکریز انٹل ایٹ لیسٹ 100 to 200 million people per year will be starving to death during the next 10 years. 1970 میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیتھ ریٹ ہے یہ بڑھے گا اور اس طرح بڑھتا رہے گا کہ اگلے 10 سالوں میں 100 سے 200 ملین لوگ بھوک کی وجہ سے مریں گے. آپ ان پریڈکشنز پہ ذرا غور کرتے جائیں. آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت کی پریڈکشنز کو جج کر سکیں کہ ان میں کتنی وہ حقیقت کے اوپر مبنی تھیں. نیکسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ڈائی ان دا گریٹسٹ کیٹاکلیزم ان دا ہسٹری آف مین ہیو آلریڈی بین بورن. اب آپ فردر دیکھیں کہ تنگ نظری کی حد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری کے اندر آج تک دنیا کی تاریخ میں جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ڈیزاسٹر دنیا میں شروع ہو چکا ہے. وہ اس ڈیزاسٹر کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ لوگوں کی تعداد کو، انسانیت کو ڈیزاسٹر کا نام دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اب شروع ہو چکی ہے. فردر دیکھیں آپ کہ بٹوین 1980 اینڈ ان 1989 some 4 billion people including 65 million Americans, which are quite advanced people, would perish in the great die off. عظیم ترین اموات میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے، تقریباً 4 ارب لوگ. میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ اتنی بڑی دنیا کی یونیورسٹی کے پروفیسرز کس طرح کی پریڈکشنز کر رہے تھے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں فردر لیکچرز میں آگے ڈسکس کروں گا. فی الحال آپ ان پریڈکشنز کو دیکھیے، اور چونکہ اب ہم ان کو جج کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یہ بڑی مضحکہ خیز لگ رہی ہیں. اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ ٹو اوائڈ میس اسٹارویشن. اس کے بعد فردر بھی بہت سے لوگ آئے ہیں. یہ ڈینس ہیز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت لیٹ ہو چکے ہیں، بہت بڑے پیمانے کی بھوک اور افلاس کو ہم نہیں روک سکتے. پھر فردر ایک اور شخص ہے پیٹر گانٹر، a North Texas State University professor, wrote in 1970, demographers agree almost unanimously on the following grim timetable. انہوں نے ڈیموگرافرز کو یہ کہا، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے. ان کے مطابق by 1975 widespread famine will begin in India. These will spread by 1990 to include all of India, Pakistan, China and the Near East Africa. انہوں نے یہ کہا کہ 1975 میں انڈیا میں ایک قحط شروع ہوگا جو 1990 تک پورے انڈیا کو، پاکستان کو، چائنا کو اور ایسٹ افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. بائی دا ایئر 2000 اور 2000 تک کنسیویبلی سونر، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس سے بھی شاید جلد
ساؤتھ اینڈ سینٹرل امریکہ ول ایگزسٹ انڈر فیمن کنڈیشن، اور یہ جو ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ ہے یہ بھی قحط کے زیر اثر آ جائیں گے، اور 2000 تک تقریباً پوری دنیا ادر دین ویسٹرن یورپ، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا کے قحط زدہ علاقوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ پریڈکشنز میں نے صرف چند لکھی ہیں، اگر میں آپ کو فیوچر میں جب ہم ریسورسز کے متعلق فردر پڑھیں گے تو یہ ایک اتنی لمبی لسٹ ہے، اور ہسٹوریکلی اس قدر زیادہ عرصے سے انسان اسی طرح کی پریڈکشنز کرتا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی پرانی پریڈکشنز کو دیکھے تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ساری پریڈکشنز میں حقیقت کتنی ہے، کتنے لاکھ لوگ آج تک پاکستان میں یا انڈیا میں کب قحط پڑا ہے، امریکہ میں، یہ ساؤتھ افریقہ میں یا بہت سے ممالک کی انہوں نے بات کی ہے، 4 ارب لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں مرے۔ یہ ساری باتیں بالکل غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم فیوچر سلائیڈز میں اس کے بعد کچھ اور پریڈکشنز کو دیکھتے ہیں۔